بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب 3-4 خبریں بہت ہی اہم ہیں، اور پہلی خبر خان صاحب کا اوبیسلی اٹک میں جو انہوں نے خطاب کیا اور قوم کے سامنے کچھ نئی باتیں رکھی ہیں، سازش کے حوالے سے آج انہوں نے ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو سازش روک سکتے تھے انہیں بتایا حکومت گئی تو بڑا معاشی نقصان ہوگا۔ رائے صاحب اس کے علاوہ DGISI اس وقت امریکہ میں ہے، اس کے حوالے سے بھی اہم خبر ہے ہمارے پاس جو آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس دورے کی اہمیت اور نوعیت کیا ہے، اور پھر آج DGISPR کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا اس تنازع میں جو پچھلے 3 روز سے نون لیگ کی طرف سے بیانات جاری کیے گئے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مریم نواز نے حرف تنقید بنایا پاکستان کی فوج کو۔ اور آج کا بیان راجہ صاحب مریم نواز کا اس لیے بھی اہم تھا کہ اس کے بعد DGISPR کا بیان جاری کیا گیا، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ بے داغ اگر آرمی چیف ہوگا تو قوم اسے سیلوٹ کرے گی۔ وہ تمام خصوصیات گنواتی رہی آرمی چیف فیوچر کا کیسا ہونا چاہیے، جس کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر ISPR اور اوبیسلی جو بیان جاری کیا گیا اور کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے جو ایک بیان آیا ہے، اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے۔ لیکن رائے صاحب سب سے پہلے خان صاحب کے جلسے رائے صاحب چھوٹے نہیں بلکہ بڑے، ہر جلسہ پہلے کا ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ آج جو وہاں پہ ہم نے عوام کا جمع غفیر دیکھا، ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور ایک پریزنس نظر آئی ہے خان صاحب کے ووٹر کی، خان صاحب کے ہم خیال لوگوں کی، اور پاکستانی عوام جس طرح سڑکوں پر آ رہی ہے۔ خان صاحب نے آج جو امپورٹنٹ بات کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سازش روک سکتے تھے، یعنی پاکستان کے رکھوالوں کی بات ہو رہی ہے، ذمہ داروں کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یہ نہ روکی گئی تو پاکستان کو بہت بڑے معاشی نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور راج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف اس اشارہ دیا؟ آج ان کی تقریر کے اندر فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی تھا، 80,000 فوجیوں کی شہادت کا انہوں نے ذکر کیا، جو امریکی فوجیوں سے زیادہ ہے جو مارے گئے اس وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر، لیکن پاکستان کی افواج نے زیادہ شہادتیں دی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں، کیا پیغام تھا، کون لوگ سازش روک سکتے تھے اور جن کو بتایا گیا اور انہوں نے یہ سازش نہیں روکی؟ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، پاکستان کے اندر بیرونی سازشیں روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کے ذمہ یہ کام ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہو، چاہے وہ کوئی فزیکل اٹیک ہو جیسا ابھی نندن کی ایپیسوڈ میں ہوا تھا، یا کوئی ایسی سازش ہو جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ہو، یا پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف ہو، تو اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ یعنی ہمیں بتایا گیا تھا فوج کی جانب سے ہی ایک بریفنگ میں کہ دفتر خارجہ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر بھارتی ہیکرز نے حملہ کیا تھا، اور پھر فوج کے جو IT ایکسپرٹ تھے انہوں نے دفتر خارجہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بحال کیا تھا۔ اسی طرح کچھ بڑا اہم نوعیت کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایون پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے متعلق یہ خبریں آتی رہیں کہ وہاں پہ کچھ بگنگ ڈیوائسز لگائی گئیں، اور یہ بگنگ ڈیوائسز کیسے لگیں؟ کیونکہ جہاں پرائم منسٹر آفس ہے اور جہاں پرائم منسٹر ہاؤس، خاص طور پر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اب جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا، لیکن جو لوگ اسلام آباد میں نہیں رہتے ان کے لیے میں بتاؤں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ الگ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس الگ ہے۔ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، جس کو پرائم منسٹر آفس بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل ساتھ ایک جو باؤنڈری ہے، یہاں سے غیر ملکی سفارت خانے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑے طاقتور ملکوں کے سفارت خانے یہاں پر قائم ہیں۔ اور پتہ یہ چلا تھا، ایک جو مراسلہ جاری کیا گیا تھا کہ ان سفارت خانوں سے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ یہاں انہوں نے کچھ بگنگ ڈیوائسز لگائی ہوں، اور ان بگنگ ڈیوائسز کے ذریعے پرائم منسٹر آفس میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو بگ کیا جا رہا ہو۔ اور یہ کوئی صرف خان صاحب کے دور حکومت سے معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، اس سے پہلے رحمان ملک مرحوم جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک پوری بریفنگ دی تھی کہ کس طریقے سے یہ بگ ہو رہے تھے، پرائم منسٹر آفس بھی، ایوان صدر بھی،
اور یہاں تک کہ ایوان صدر کے اندر اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ٹرانسمیٹر آن کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوشش کی جا سکے کہ یہ بگنگ ڈیوائسز جو ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو یہ تمام جو سازشیں ہیں یہ روکنے کا کام کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری فوج کا ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے, ہماری ISI کا ہے. تو خان صاحب اس میں اگر لفظ نہ چبائے جائیں اور ڈائریکٹ بات کی جائے تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج کی ذمہ داری تھی, ہماری ISI کی ذمہ داری تھی, ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ سازش کو روکتے. اور ایک ایسی صورتحال میں جب پرائم منسٹر نے آگاہ کر دیا کہ یہ سائفر موجود ہے, وہ سائفر جنرل باجوہ نے بھی دیکھ لیا, DG ISI نے بھی دیکھ لیا, پرائم منسٹر جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اور جو افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہے, افواج جس کو رپورٹ کرتی ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے حکومت کو گرانے کے لیے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹیشن کیا تھی پرائم منسٹر کی کہ یہ جو امریکی سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے فوج اور فوج کے جو ذیلی ادارے ہیں, مثال کے طور پر ISI اور جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن میں ملٹری انٹیلیجنس بھی شامل ہے, اسی طرح سول انٹیلیجنس جو ادارے ہیں, دفتر خارجہ اور تمام ادارے اپنا اپنا رول پلے کریں. اب اس میں اور کون رول پلے کر سکتا تھا؟ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی تھی, کیونکہ جب خان صاحب نے چیف جسٹس کو بھجوایا یہ سائفر اور ان کو کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں اور خود جج کر لیں, ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مقدمات سنتے ہیں اور جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کی تو یہ جج کرنے کی جو حص ہے اور جو سینس ہے یہ تو بڑی زبردست ہوتی ہے. تو وہ ایک نظر میں بھی جج کر سکتے تھے کہ یہ ایک دھمکی آمیز مراسلہ ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے واضح ذکر ہے یا نہیں ہے, اور یہ سازش ہے یا نہیں. لیکن بدقسمتی سے کسی بھی ادارے نے اس امریکی سازش کو روکنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ جب خان صاحب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہاشمی صاحب, کیونکہ آپ نے خان صاحب کے فکرے کا ایک پہلو بتایا ہے, ایک نقطہ بتایا ہے, دوسرا نقطہ آپ نے نہیں بتایا یا شاید آپ سے مس ہو گیا ہے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ 3 اسٹوجز, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ 3 اسٹوجز تھے, یعنی شہباز شریف, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف کی جانب بھی ان کا اشارہ ہوتا ہے, لیکن عموماً وہ فضل الرحمان کو شامل کرتے ہیں ان 3 میں, کیونکہ یہ 3 پاکستان میں تھے. یہ امریکی سازش کے ساتھ ملے ہوئے تھے, امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے سازش میں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو ہینڈلرز تھے, یہ اب بڑا معنی خیز لفظ ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں, عوامی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہینڈلرز تھے پھر انہوں نے مل کر یہ سازش جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. تو خان صاحب براہ راست ظاہر ہے کہ فوج کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ سازش روکنی چاہیے تھی. اور پھر اس میں بہت اہم نقطہ, خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے فوج کو جو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو سازش روک سکتے تھے, ان کو بتایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی, اگر یہ حکومت گر گئی تو کس قسم کا معاشی بحران آئے گا, کتنا پاکستان کی معیشت کا ایک تباہ حال ہو جائے گی معیشت. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے شوکت ترین جو وزیر خزانہ تھے ان کو بھی بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ جو سابق تھے شوکت ترین, ان کو بھی بھیجا گیا فوجی قیادت کے پاس, اور انہوں نے بھی بریف کیا کہ اگر یہ حکومت گر گئی تو ملک میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آ جائے گا. اور 100% خان صاحب کی بات درست ثابت ہو گئی. اب تو نون لیگ جو پریس ریلیز جاری کر رہی ہے اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکنالج کر لیا ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر بہت بڑا معاشی بحران آ گیا ہے. آپ نے فارن ریزروز کو تہس نہس کر دیا, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ظاہر ہے کہ بالکل نیچے آ گئے, ڈالر ریکارڈ سطح پر چلا گیا, اور سٹاک ایکسچینج آپ کی مکمل طور پر کریش ہو گئی. لیکن ہاشمی صاحب اس میں خان صاحب کا ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے. ایک تو ہینڈلرز والا نقطہ, اس کے بعد وہ جب کہتے ہیں 3 اسٹوجز اور ان کے ساتھ لوکل ہینڈلرز, پھر شوکت ترین, اور دوسرا نقطہ جو ان کا تھا پرویز مشرف والا. اب پرویز مشرف کا جب وہ ذکر کرتے ہیں
اور بار بار کہتے ہیں کہ NRO دیا پرویز مشرف نے اور قوم کے ساتھ غداری کی، قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی، تو وہ پرویز مشرف کا ذکر کرتے ہیں ایک سابق صدر کے طور پر اور ایک ایسی طاقت کے طور پر جو کہ NRO دینے پر قادر تھی۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں کون سی قوت ہے جو کسی کو NRO دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے۔ اور چیری بلاسم جب کہتے ہیں خان صاحب تو وہ چیری بلاسم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی شہباز شریف کو آصف علی زرداری کے بوٹ تو پالش نہیں کرتے، شہباز شریف کے متعلق تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ فوج کے بوٹ پالش کرتے ہیں، چیری بلاسم کا مطلب تو یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پرویز مشرف کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کا اشارہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوتا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے چیری بلاسم کے ذریعے یعنی ان کے بوٹ پالش کر کر کے شہباز شریف نے اپنے لیے NRO لے لیا ہے۔ تو اس حوالے سے خان صاحب کا یہ جو 3 نکاتی آپ کہہ سکتے ہیں خطاب تھا، یہ بڑا معنی خیز بھی تھا، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑے نپے تلے انداز میں خان صاحب جو انفارمیشن ہے یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کی حکومت جو ہے اس کی گرنے کی وجوہات کیا تھیں۔ راجہ صاحب، یہ سچویشن اوبویسلی ایک کچھ حقیقت کی بات ہے، اس میں تنقید اس طرح نہیں ہے، آپ کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہیں، اس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ لیکن جو مریم نواز کر رہی ہیں وہ ہاؤس آف شریف کو بچانے کے لیے بیان جاری کر رہی ہیں، اور ان کا نشانہ صرف کور کمانڈر پشاور ہے۔ آج اس حوالے سے DGISPR کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کور کمانڈر پشاور سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں اور فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے، اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں رہی، اور رائے صاحب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ کور ہے جس نے اوبویسلی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جانوں کا نذرانہ بھی دیا، اور پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف یہ کور جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا ذکر آج DGISPR کی طرف سے بھی کیا گیا، اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات تھی کہ انہوں نے بتایا کہ افواج کے سپاہی اور افسران وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ اوبویسلی جو فوج کا کردار ہے اسے پرسونیفائی کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ہمیں اس سیاست میں مت گھسیٹا جائے، اور پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے سیاستدان سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں اس کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ سافٹ میسیج تھا، ہارڈ میسیج تھا، یہ مریم نواز کے لیے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی، یا اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے یا باقی لوگ بھی ہیں، یا خاص کر اگلی ٹارگٹ جو ہے مریم نواز کا؟ کیونکہ رائے صاحب اس سے پہلے 2 اسٹیٹمنٹس جاری کیے گئی، بے فیض ہوئے عمران خان والا جملہ مریم نواز کا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جو کل وہ ذکر کرتی رہی کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے جو جملہ انہوں نے ادا کیا، اور پھر اب آج انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ قوم اس کو سلیوٹ کرے گی جو بے داغ ہوگا، چونکہ سوال وہاں پہ پوچھا گیا تھا، اور پھر کل خواجہ آصف نے بھی بہت ساری باتیں جو ہے تعیناتی کے حوالے سے کی ہیں۔ دیکھیں، میں نے اسی پلیٹ فارم پر کہا تھا خان صاحب کی سب سے زیادہ مددگار مریم نواز ہوں گی، کیونکہ مریم نواز میں اتنی فرسٹریشن ہے، میچورٹی تو ہے نہیں، سیاسی پختگی تو ہے نہیں، خود کو لیڈر کہلوانے کا ان کو شوق ہے، اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے جعلی ٹویٹس کروا کے اپنے حق میں اپنی تعریفوں کے وہ کرواتی رہتی ہیں، کبھی اسپین کی چڑیا کا جعلی اکاؤنٹ، کبھی کوئی اور جعلی اکاؤنٹ، اس کے ذریعے کامنٹ کر کے اس کو خود ہی ری ٹویٹ کرتی رہتی ہیں۔ یعنی اتنا ایک آپ کہہ لیں کہ بچکانہ پن ہے ان کی شخصیت کے اندر۔ اب چونکہ وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ناکام بھی ہو گئی، میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ختم نہیں ہوئی فوری طور پر جس طرح کی ان کی توقع تھی، اور وہ عوامی رد عمل کی وجہ سے فوری ختم نہیں ہوئی۔ مریم نواز کی نااہلی عوامی رد عمل کی وجہ سے اس ڈیل کے تحت ختم نہیں کی جا سکی۔ تو اب اس فرسٹریشن میں وہ جو فوج پر حملے کر رہی ہیں، جنرل فیض حمید پر حملے کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے فوجی قیادت تو اس کو مائنڈ نہ کر رہی ہو یا زیادہ مائنڈ نہ کر رہی ہو، لیکن جو فوجی جوان ہیں، جو سپاہی ہیں، ان کے دلوں میں تو بڑی آگ لگتی ہوگی کہ یہ کس قسم کا خاندان دوبارہ سے اقتدار میں آ گیا ہے، کہ یہ جب اقتدار میں نہیں تھے
جب ایک مرتبہ ان کو اقتدار نہیں ملا تو اس وقت بھی یہ کس طریقے سے ہماری قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے ہم پر تنقید کرتے تھے، ہم پر الزامات لگاتے تھے، اور اب جب یہ اقتدار میں آ گئے ہیں، ایک تو پہلے بدقسمتی کہ یہ ہمارے خلاف تنقید کرتے تھے یعنی فوج کے خلاف، اب ان کو اقتدار پر مسلط تو کر دیا گیا ہے، اب یہ دوبارہ سے ہمارے جو کمانڈرز ہیں، ہمارے جو انچارج ہیں، ہمارے جو شعبوں کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف یہ کس قسم کی تنقید کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جنرل فیض حمید کا معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں فوج سے جو ایک بغض ہے، فوج سے ایک جو نفرت ہے، یہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے مریم نواز کی جانب سے۔ تو جیسے جیسے مریم نواز یہ سٹیٹمنٹس دیتی رہیں گی، یہ خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا اس میں فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ نیچے جو فوجی جوان بیٹھا ہے وہ مزید متنفر ہوتا جائے گا مریم نواز سے۔ اب جو بیان دیا ہے مریم نواز نے کہ ایک بے داغ قسم کا آرمی چیف ہونا چاہیے، اس کی یہ اہلیت ہونی چاہیے، بڑا صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اب مریم نواز خود نااہل ہیں، عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہیں، عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں وہ سزا یافتہ بھی ہیں، اور ان کا مشہور زمانہ جو فونٹ کا سکینڈل تھا اور پھر جعلی قطری ڈیڈ، اب وہ بتائیں گی کہ آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے، کون سا جنرل پاکستان کی فوج میں ایسا ہے جو شفاف ہے، جس کے کریئر کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مریم نواز کریں گی، جو خود ایک اس وقت عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق ایک مجرم کی حیثیت رکھتی ہیں، اور عدالتوں سے فراڈ کا ان کے اوپر الزام بھی ہے جو عدالتوں میں ثابت بھی ہوا ہے۔ پھر مریم نواز کس کیپیسٹی میں کہتی ہیں کہ آرمی چیف اس قسم کا ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک جنرلز کی ایک آپ کہہ لیں کہ توہین بھی ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتے ہیں، 3 سٹار جنرلز ہوتے ہیں، اور پھر پوٹینشلی انہوں نے 4 سٹار جنرل بننا ہوتا ہے، آرمی چیف بننا ہوتا ہے، یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بننا ہوتا ہے، کہ مریم نواز یہ تعین کریں گی کہ آرمی چیف کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ فرسٹریشن کے اندر یہ جو مریم نواز بیانات دے رہی ہیں، یہ اصل میں فوج کو اب اندر سے آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور صاف شفاف کی جب یہ بات کرتی ہیں، کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک لیں۔ یہ جو شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے، جہاں پر شواہد بھی موجود ہیں، اور یہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کو بلیک میل کر کے وہ اپنا کیس بھی ختم کروا لیا، اور ایف آئی اے نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا پہلے جا کے عدالت میں کہ ہم یہ کیس واپس لے رہے ہیں، پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ جب عوام کا رد عمل آیا اور شدید رد عمل آیا، اس کے بعد ایک آپ کہہ لیں کہ گول مول سا یو ٹرن بھی لے لیا۔ تو یہ شہباز شریف کوئی بڑے صاف شفاف ہیں جن کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا؟ یہ جو میاں نواز شریف نے ایک مفرور کی حیثیت سے، ایک مجرم کی حیثیت سے، ایک اشتہاری کی حیثیت سے پاکستانی کابینہ کا اجلاس چیئر کیا، اس کی صدارت کی، اور پوری کابینہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ کوئی صاف شفاف ہیں میاں نواز شریف؟ اور خود جو کیبنٹ کے لوگ ہیں جن میں 60% ایسے ہیں جو کہ اس وقت ضمانتوں پر ہیں، تو کیا بات کرتی ہیں مریم نواز کہ فوج کا سربراہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے؟ پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں، آپ کا وہ جھوٹ ہر روز ٹی وی پر نشر ہوتا ہے کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں، جو ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا۔ ہر روز وہ جھوٹ ان کا وہ ایک استارہ بن گیا ہے۔ قطری جعلی ڈیڈ پاکستان کے اندر ایک فراڈ کا، جھوٹ کا استارہ بن گیا ہے۔ فونٹ کا جو سکینڈل تھا ان کا، وہ ایک استارہ بن گیا ہے۔ تو آپ کے جو جھوٹ ہیں، آپ کے جو فراڈ ہیں، وہ پاکستان میں مثال کے طور پر، استارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بیان آیا ہے آئی ایس پی آر کا، یہ بھی ہاشمی صاحب، آئی ایس پی آر کا بیان آیا، اچھی بات ہے کہ آصف علی زرداری کو بھی ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور مریم نواز کو بھی ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے، لیکن یہ بیان بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ زرداری نے بیان دیا کہ یہ جنرل فیض بیچارہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد آ گیا، یا مریم نواز نے تو 3-4 دن پہلے جنرل فیض پر تنقید کی تھی۔ یہ اصل میں عوامی رد عمل کی طاقت ہے۔ اتنا رد عمل آیا تھا، آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر ایک طوفان آ گیا تھا، بہت سے صحافیوں نے ٹویٹس کیے، سوالات کیے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جنرل فیض حمید بھی پاکستانی فوج کا حصہ ہیں، کسی بھارتی فوج کا حصہ تو نہیں ہیں، پاکستانی جنرل ہیں،
خود جناب باجوہ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں اور خود جناب باجوہ نے بتایا تھا کہ یہ بڑے زبردست کام کرنے والے جنرل ہیں اور ان کو کبھی بھی ہم نے اپنے کام سے غافل نہیں دیکھا۔ تو جب ان کی اس طرح سے توہین کی جا رہی تھی تو پھر عوام نے رد عمل دیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب کو ٹیگ کر کے پوچھا کہ سر یہ اب کب ریئیکشن آئے گا، اس کے اوپر کب سٹیٹمنٹ آئے گا۔ تو پھر بہرحال دیر آئے درست آئے، اب یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پشاور کے کور کمانڈر کے حوالے سے جو سیاستدان ہیں وہ ان کے بیانات بڑے نامناسب ہیں۔ اب چلیں یہ ایک سٹیٹمنٹ آ تو گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ مریم نواز جن کے دل میں اصل میں فوج کے لیے بغض اور نفرت بھرا ہوا ہے وہ اس کے بعد باز آتی ہیں یا نہیں آتی۔ راجہ صاحب ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، لیکن ایک بیپر بھی ہوا اور انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور سوالات ہوئے ہوں گے۔ اوبیسلی سٹیٹمنٹ تو وہ ہوتی ہے جو پاک فوج سوچ رہی ہے، یہاں پر سوالات پوچھے گئے ہیں، جواب کیا ہے؟ آرمی چیف کے عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، یہ پاکستان کی ترجمان پاک فوج کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینئر سیاستدانوں کی حالیہ بیانات کو انتہائی نامناسب سمجھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں پشاور کور کی انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بطور ادارہ کافی عرصے سے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ برداشت اور تحمل جو ہے شاید وہ ختم ہو جائے، یہ وہ کہنا چاہتے تھے یا کوئی اور ان کا مقصد تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلسوں اور تقاریر میں فوج کی سیاسی صورتحال میں مداخلت کی بات انتہائی غیر مناسب ہے۔ فوج کو سیاسی صورتحال میں مداخلت کی بات کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی، ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ فوج کی قیادت اپنے طور پر پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور پھر رائے صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا عملی مظاہرہ کیا، جو بھی سیاسی سرگرمیاں چلتی رہی بطور ادارہ ہم نے فوج کو سیاست سے دور رکھا، جس کی تصدیق تمام سینئر سیاستدان بھی کر رہے ہیں۔ جب ہماری ضرورت ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے انجام دیں گے، لیکن اس وقت 70% کے قریب جو ہماری فوج ہے سرحدوں پر تعینات ہے اور ہمارا جو رول ہے وہ پروفیشنل ہے، لہٰذا ہمیں موضوع بحث جو ہے وہ مت بنایا جائے۔ ہمیں کسی سے ملنے کا شوق نہیں ہے، یہ بھی میں نے کہیں ان کے بیان کے حوالے سے پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم سے کوئی ملنے کی بات کرتا ہے تو پھر ہم ٹائم انہیں دیتے ہیں۔ راجہ صاحب سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں، سوال جواب ہوئے ہیں ان سے کہ فوج اپنا کردار جو ہے وہ سیاست میں بہت انہوں نے کلیئر کر لیا کہ ہم نے اس میں کسی صورت بھی شامل نہیں ہونا، اور پاکستان کے جو سینئر سیاستدانوں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون سے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جلسوں میں جنرل فیض کے متعلق یا آرمی چیف کے متعلق، جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق نام لے لے کر کس نے سنگین الزامات لگائے؟ میاں نواز شریف نے لگائے، فضل الرحمان نے لگائے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے اوپر دھرنا دیں گے، ہماری لڑائی جی ایچ کیو والوں سے ہے، ہماری اصل لڑائی عمران خان سے نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان اس وقت جی ایچ کیو کی ڈھال تھے، پی ٹی آئی کے تمام کارکن جو تھے اور عوام یہ جی ایچ کیو کی ڈھال تھے۔ اس وجہ سے فضل الرحمان کہتے تھے کہ اب ہماری لڑائی جی ایچ کیو ہے اور ہم جی ایچ کیو پر پتھر ماریں گے۔ یہ ان کے اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو آپ کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، ان کے خلاف بیانات کون دے رہا تھا جلسوں میں، اور کھل کر کون بیانات دے رہا تھا؟ اور یہ جلسے پاکستان کے اندر ہو رہے تھے، کوئی آن لائن جلسے اس طرح نہیں ہیں کہ کسی ٹویٹر کے اوپر کسی نے ٹویٹ کر دیا، کیونکہ ابھی تو ٹویٹس کے اوپر بھی بڑے تحفظات ظاہر کرتے ہیں ادارے، لیکن یہ تو کھلے عام جلسوں کے اندر کر رہے تھے، یہ سب کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف باہر سے ویڈیو لنک پر یہ باتیں کرتے تھے اور یہاں پر فضل الرحمان فزیکلی موجود ہوتے تھے جلسے میں، اور مریم نواز جب وہ فوج کو دھمکاتے بھی تھے اور نام لے کر جرنیلوں کا ان کے متعلق کہتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تحمل اور برداشت کی جو بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ یقیناً میاں نواز شریف کے متعلق بات کر رہے ہوں گے اور مریم نواز اور فضل الرحمان جیسے عناصر کی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ خان صاحب نے تو اس فوج کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولا، خان صاحب نے اس فوج کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، خان صاحب نے اس فوج کو تقسیم کرنے کی اور اس کو کمزور کرنے کی
کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا دوسرا نقطہ ہے کہ فوج اس وقت سرحدوں پر ہے اور سرحدوں پر اس کی ڈپلائمنٹ ہے، تو یہ تو خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کی سازش یہ جو تھی یہ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ امریکہ پاکستان سے فضائی اڈے مانگ رہا تھا، اور اگر میں فضائی اڈے دے دیتا تو یہ ایک نئی دہشت گردی کی جنگ ہمارے ہاں آتی اور ہمارے جو فوجی ہیں ان کو یہ جنگ لڑنی پڑتی، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ جنگ میں پھر شہادتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے فوجیوں کو پھر جانوں کی قربانی بھی دینی پڑتی۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اب ہمیں نہیں پتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جانتے ہوں گے کہ یہ خان صاحب کے متعلق انہوں نے بات کی یا یہ میاں نواز شریف کے متعلق یا مریم نواز کے متعلق بات کی، لیکن اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے کہ یہ کس کے متعلق ہو سکتی ہے یا کس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بات کہنی چاہیے، تو وہ تو میاں نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، فضل الرحمان ہیں، وہ یقیناً تحریک انصاف یا خان صاحب تو نہیں ہو سکتے۔ راج صاحب، ایک آج دوسرا روز تھا اور لندن سے بھی امپورٹنٹ خبر ہے، کچھ اہم فیصلے کیے گئے لندن کی بیٹھک میں۔ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کی ایکسپورٹڈ کابینہ اس وقت لندن میں موجود ہے اور کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کچھ سوالات کیے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ یہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا اور اس میں تمام وہ لوگ موجود تھے جو کابینہ اوبیسلی، جس میں سعد رفیق ہیں، احسن اقبال، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ، اور پھر رانا ثناء اللہ کی خیر میڈیا انٹریکشن بھی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جو گفتگو کی وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین شکنوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب یہ باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور جب ان سے سوال پوچھا کہ کیا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جس کی گرفتاری بنتی ہے اس کی گرفتاری کی جائے گی۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ان کی گرفتاری، عمران خان کی گرفتاری کس بنیاد پہ کی جائے گی، یہ وہ کام ہوگا جو رانا ثناء اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی جو ان کا بیان آیا اس پہ انہوں نے کہا کہ قومی تقاضوں کے مطابق ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ کاش یہ نواز شریف صاحب سے بھی پوچھ لیتے کہ جناب آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور پھر اب نواز شریف صاحب کی اپیل ہونے جا رہی ہے۔ رائے صاحب، یہ ایک پولیٹیکل سرکس نون لیگ کی جماعت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اداروں کے خلاف ایک گروپ جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب یہ بالکل غلط ہوا۔ راج صاحب، یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست کس طرح کی کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی، یا غلطیوں پر غلطیاں ہو رہی ہیں، یا واقعی یہ ایجنڈا ہے کہ آپ ایک خاندان کے بچے کو بڑوں کے آگے، پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے آگے آپ نے کھڑا کر دیا اور پیچھے بڑے بیٹھ کر اس خاندان کے کہتے ہیں کہ بچوں سے غلطی ہو گئی؟ اسی قسم کی سیاست، چونکہ چچا جان جو ہیں شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ تو شعلہ بیانی سے کام لیتی ہیں اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا اہم نقطہ کہ آرمی چیف کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ تو آرمی چیف کو موضوع بحث کون بنا رہا ہے؟ خواجہ آصف نے اگلے آرمی چیف کی بات کی۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق بھی خواجہ آصف نے بات کی ایک انٹرویو میں۔ یہ جب خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو ابھی اس کے متعلق سوچا بھی نہیں، یعنی جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ لیکن خواجہ آصف جو اس وقت وزیر دفاع ہیں، وہ تو بڑے بڑھ چڑھ کر کھلے عام نئے آرمی چیف کے متعلق بھی بیانات دے رہے ہیں۔ مریم نواز بھی بتا رہی ہیں کہ نیا آرمی چیف کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اس کی خوبیاں خامیاں کیا ہونی چاہیے، صلاحیتیں کیا ہونی چاہیے، اور خواجہ آصف بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ دوسرا، جو آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی، ہماری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب کو نظر بند کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کر لی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ آ جائیں گے خان صاحب کے ساتھ کہ پھر اسلام آباد کا نظام اس حکومت کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک گھناؤنا پلان تو بن گیا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ یہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جس کی گرفتاری بنتی ہے، یہ اصل میں خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں
عمران خان کو ہم گرفتار کر سکتے ہیں، اور بالکل یہ ہمارے پلان میں شامل ہے کہ ہم عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ گرفتاری کی گئی یا ان کو نظر بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو یہ بیک فائر کر جائے گا موو، کیونکہ پھر اتنے زیادہ لوگ جو اس وقت تو لوگوں کا غم و غصہ ایک ریڈ باؤنڈری کے اندر ہے، اس ریڈ باؤنڈری سے باہر نہیں نکلتا، پھر وہ اس طرح سے ریڈ باؤنڈری سے باہر نکلے گا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور اس کے بڑے بڑے لوگ، ان کو یہ غصہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کا ریئیکشن آئے گا کہ اداروں کو اس کے اندر انٹروین کرنا پڑے گا، فوج کو انٹروین کرنا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس گرفتاری کے پلان کو ڈراپ کروانے کے لیے بھی، کیونکہ شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے یہ، تو اس پلان کو ڈراپ کروانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے فوج کو انٹروین کرنا پڑے، کیونکہ اگر خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو پھر تو ظاہر ہے کہ اداروں کے لیے بھی حالات جو ہیں وہ کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔